تیسری طاقت قوّہ ادراک. یہ بہت ہی طاقتور ترین قوہ ہے جو اللہ نے انسان کو دیا. قوّہ ادراک یعنی فکر کی طاقت. قوّہ ادراک یعنی وہم کی طاقت. اگر یہ قوّہ ادراک حد سے زیادہ آگے نکل جائے تو بھی نقصان، اس کو جربزہ بولتے ہیں. کم ہو جائے اسے حمق بولتے ہیں، حماقت. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. لیکن اگر یہ فکر میاں نرو رہے، مثال دے کے سمجھاؤں گا. پہلے جو ویسٹرن ورلڈ ہے، کرسچنز ہیں، وہ یا افراط میں رہے ہیں ہمیشہ یا تفریط میں رہے. بہت 18ویں صدی میں آپ چلے جائیں تو کہتے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی لہٰذا ہم شادی نہیں کریں گے. مطلب شہوت کا کمپلیٹلی انکار. جب آپ اللہ کی میتھامیٹک کے حساب سے نہیں چلو گے نا تو معاشرے میں تباہی پیدا ہو جاتی ہے. یہ کیوں LGBT، مرد کا مرد سے نکاح، عورت کا عورت سے، یہ کیوں ان چیزیں ان کے معاشرے میں زیادہ جنم لے رہی ہیں؟ کیونکہ جب شہوت کا انکار کیا تو ان کے کلیسا میں، ان کے چرچز میں جتنے ان کے پادری تھے وہ ہم جنس بن گئے. لواط کے کیسز ان کے زیادہ آنے لگے. جو بچے وہاں پڑھتے تھے ان کے ساتھ بدکاری کے کیسز سینکڑوں کی تعداد میں رپورٹ ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک فطری چیز کو روکا، اسٹاپ کیا، خلاف عقل. یہی کام بدھسٹ نے کیا، بودا کے ماننے والوں نے. شادی نہیں کرنی. شادی کا جب انکار کیا، آج سب سے زیادہ بے دین معاشرہ جو دین کو لائق نہیں کرتا، سیکولر بن چکے ہیں، وہ کرسچن سوسائٹی ہے. کیوں؟ فطرت کا انکار کیا نا. فطرت کا انکار کرو گے تو لوگ دین گریز بنتے ہیں، دین سے بھاگ جاتے ہیں. ایک تو شہوت کا انکار، دوسرا انہوں نے غضب کا انکار کیا، غصے کا. پہلے وہ کہتے تھے اگر کوئی، وہ گاندھی والی پالیسی، کوئی ایک تھپڑ مارے اگلا گال آگے کر دو. یہی پالیسی بدھسٹ کی ہے. مارنا نہیں، خون نہیں بہانا، چاہے قتل ہو جاؤ، مر جاؤ، اپنے دفاع کے لیے تلوار نہیں اٹھانی. غضب کا بھی یوز ختم کر دیا انہوں نے. تیسرا تھا ادراک، فکر. بڑے بڑے فلسفر، بڑے بڑے سائنسدان ان میں بنے. گیلیلیو مشہور ہے، اس نے کہا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، کہ خبردار اگر یہ بولا ہے تیرا سر قلم کر دیا جائے گا. اور کئی سیاستدان انہوں نے کیا کیے؟ قتل بھی کر دیے. بڑے بڑے چپ ہو گئے. ایک وقت ان کا وہ گزرا، شہوت کا انکار، غضب کا انکار، ادراک کا انکار، فکر کا انکار. سوچنے نہیں دیتے تھے. اور یہی سوچ آپ دیکھتے ہیں بعض شیعہ مخالف گروہوں میں پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی بچہ سوال کرے، نہیں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑنا، تاریخ کے سبجیکٹ میں نہیں جانا، یہ چیز نہیں پڑھنا، یہ چیز نہیں بولنا، شیعوں کی مجلسوں میں نہیں جانا، شیعہ سے نہیں ملنا. ہاں، یعنی روکنا روکنا روکنا. اور جتنا روکتے ہیں، فطرت انسان ہے، اتنا آگے بڑھتا ہے. یہی پاکستان کا حال دیکھیے. وہ جتنا ایک بندے کو دبا رہے ہیں، بندہ اتنا ابھرتا جا رہا ہے. اگر آپ اپنے حال پہ چھوڑ دو، ساری چیزیں کیا ہو جائیں؟ صحیح ہو جائیں. فطرت انسان ہے. آپ ایک بچے کو بولو گے نا بیٹا بڑا خطرناک جگہ وہاں جانا نہیں، وہ تجسس پیدا ہوگا، وہ بار بار اسی چیز کی طرف آگے. فطرت انسان ہے. آپ روکو گے، انسان رکنے کا نام نہیں لیتا. پہلے اسلام کہتا تھا آگے آؤ، مسیح آگے نہیں آتے تھے. اب اتنے آگے نکل گئے، ہم کہتے ہیں پیچھے آؤ، کوئی پیچھے نہیں آتا. شہوت انتہا، غضب انتہا، ادراک انتہا پر. کوئی بھی فلم اٹھا لیں آپ ہالی ووڈ کی، شہوت سے بھری ہوئی، اور یعنی ننگا پن، فحاشی عروج پر، شہوت عروج پر. اور ان غلاظتوں تک جا کر پہنچے ہیں جہاں تک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. شہوت کے اس مقام پہ جا کے وہ پہنچے ہیں کہ انسان کو گھن آتی ان لوگوں سے. غضب میں اتنے آگے نکل گئے ہیں یہ لوگ کہ ہر فلم میں قتل، غارت، مار دھاڑ، کٹائی. اتنے غضب میں آگے نکل گئے کہ ایک بٹن دباتے ہی، ایٹم بم پھینکتے ہی
65,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے. یہ وہ انسان ہے جو عقل سے آری ہے. یہ وہ انسان ہے جو غصے میں اتنا آگے نکل جاتا ہے. آج تک کوئی شیر بھی دیکھا ہے وہ اس طرح چیرے پھاڑے؟ ایک ہرن مارے گا، 2 ہرن مارے گا، پیٹ بھر جاتا ہے، چپ کر کے شیر بھی بیٹھ جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ حیوان ہے نہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہے. شیر ایک ہرن کھاتا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. ایک بٹن 1 سیکنڈ لگا تھا ایٹم بم کو پھینکنے میں، 65,000 پیپل مر گئے. دوسرا ایٹم بم پھینکا، 95,000 لوگ مر گئے. صدام نے 1992 میں 5 لاکھ شیعہ عراق میں قتل کیے. 5 لاکھ. ایران عراق کی جنگ میں 2,20,000 شیعہ قتل کیے. یہ وہ انسان ہے جب اپنے غضب پہ کنٹرول نہیں کرتا. آج فلموں میں دیکھیں گے شہوت انتہا پر، غضب، قتل، غارت، گولیاں انتہا پر، قوہ ادراک بھی انتہا پر ہے. اس قدر فکر کو آگے لے گئے ہیں، اس قدر امیجنیشن، قوہ ادراک اور تصور کو آگے لے گئے کہ فلم میں آپ دیکھتے ہیں زمین سے بھی جانور نکل رہے ہیں، آسمان سے بھی. یہ ساری فلمیں کیسے بنتی ہیں؟ قوہ ادراک سے. اب اس نہج پہ پہنچے، کہتے ہیں فکر انسانی کو وحی کی ضرورت نہیں ہے، فکر انسانی کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے، فکر انسانی کو خدا کی ضرورت نہیں ہے. ہم جہاں چاہیں اپنی فکر کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں. اسلام کہتا ہے نہیں، فکر بھی وہاں تک جا سکتی ہے جہاں تک اس کی طاقت ہے. حد سے زیادہ جاؤ گے پاگل ہو جاؤ گے. دن رات مولانا فرماتے ہیں ذات خدا میں سوچو گے پاگل ہو جاؤ گے. تم ذات خدا کو سوچ نہیں سکتے، ذات خدا کو اپنی فکر میں جمع نہیں کر سکتے. تو فکر نے بھی کہیں نہ کہیں وحی پروردگار عالم کی مدد لینی ہوتی ہے. فکر بدتنہائی درجات کو، بلندیوں کو نہیں چھو سکتی جب تک یہ فکر کنیکٹڈ نہ ہو وحی پروردگار عالم سے. تو فکر کو قرآن سے ہم نے منسلک کرنا ہے، اور یہ قرآن گائیڈنس دے گا کہ ہم نے فکر کی پرواز کو کہاں تک لے جانا ہے، غصے کو کہاں تک لے جانا ہے، شہوتوں کو کہاں تک لے جانا ہے، شکم پرستی کو کہاں تک لے جانا ہے، اپنے اعضاء کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. کیونکہ کنٹرول کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عقل کی ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان انسان کے وہم کو استعمال کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، شیطان ان طاقتوں کا دشمن نہیں ہے. کمال شیطان یہ ہے، شیطان اصول کا انکار نہیں کرتا. مثال دے رہا ہوں کہ ہر انسان حسن کو پسند کرتا ہے، انسان کو حسن اچھا لگتا ہے. شیطان حسن کا انکار نہیں کر سکتا. شیطان آپ کو محو حسن کر دے گا. پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ مال کس کو برا لگتا ہے؟ نہ ہی اہل بیت نے کہا کہ مال برا ہے، نہ ہی علی ابن ابی طالب نے کہا کہ پیسہ برا، نہ رسول خدا نے کہا پیسہ برا ہے، نہ شیطان کہتا ہے پیسہ برا ہے. شیطان آپ کو محو مال کر دیتا ہے، یعنی آپ کے ذہن کو اتنا مگن کر دیتا ہے اس مال میں کہ مال کے علاوہ آپ کو کچھ یاد رہتا ہی نہیں ہے. ایک مثال دوں تاکہ جوان بھی سمجھ جائیں. دیکھیے پھول خوبصورت ہے گلاب کا، ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ عقل مندی ہے بندہ 24 گھنٹہ اس پھول کو دیکھتا رہے؟ یہ حماقت ہے. کہتے ہیں وہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے حسن میں گم ہو جاتے ہیں. حسن کو دیکھ کر خالق حسن تک پہنچنا یہ عقل مند کا کام ہے. ریفرنس دو پروردگار عالم کی طرف، سورس بناؤ پروردگار عالم کی طرف. حسین چہرہ دیکھا، حسین منظر دے، فوراً کہو سبحان اللہ، کتنا احسن الخالقین ہے جس نے اتنی حسین کائنات بنائی ہے. لیکن لوگ مچھلیوں میں گم ہو جاتے ہیں، پھولوں میں گم ہو جاتے ہیں، منظروں میں گم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے چہروں میں گم ہو جاتے ہیں. بھائی دیکھتے 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 کتنا دیکھو گے؟ بالآخر تو میک اپ اتر جائے گا، حسن ختم ہو جائے گا، بالآخر تو جوانی ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا. تو عقل مند کیا ہے؟ اس حسن سے اللہ کے حسن تک پہنچتا ہے. طاقت میں محو نہیں ہوتا. پرویز مشرف بولتے تھے نا کہ یہ وردی میری چمڑی ہے. یہ وردی کوئی چمڑی ہوتی ہے؟ نہانے جاؤ گے تو اتارو گے نا، بالآخر تو اتر جائے گی. لیکن اتنا قدرت میں بندہ محو ہو جائے کہ بولے بس یہ طاقت مجھ سے کبھی جانی نہیں ہے، یہ حکومت تو ہمیشہ میرے پاس رہے، یہ تخت تو ہمیشہ میرے. بھائی کوئی چیز دائمی نہیں ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
آیت اللہ العظمیٰ بہجت، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ایک پیارا جملہ فرماتے تھے تعلم اتنا اہم نہیں ہے. آپ مجلسوں میں آتے ہیں نا تعلیم کے لیے، تعلم کے لیے چیزیں سیکھتے ہیں، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، خوش اخلاقی، ہاں یہ ساری چیزیں. کہتے ہیں تعلیم تو بہت لوگوں کو ہے، عمل نہیں ہے لوگوں میں. عمل کے لیے تذکر بہت ضروری ہے. کہتے ہیں خود کو تذکر دیا کر، خود کو بار 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 بار. خدا نہ خواستہ جھوٹ بولا ہے، خود کو بار بار بولا کر، اے بندے خدا تو نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، تو نے اللہ کے دربار میں جھوٹ بولا، تو نے اتنا بول تاکہ تیرے وجود کو اس کی کیا ہو جائے، عادت ہو جائے. کبھی کبھی دل کچھ کہتا ہے، عقل کچھ کہتا ہے. امام خمینی فرماتے ہیں جب یہ دو چیزیں تیرے پاس آئے نا، دل ہے کوئی خواہش اظہار کرتا ہے کہ میں کروں، عقل حکم کہتا ہے نہ کرو. یہ امیر المومنین کا بھی قول ہے. فرماتے ہیں فوراً عقل کی سنا کرو، دل کی نہ سنا کرو. اور جب تم ریپیٹڈلی عقل کی سنو گے تو دل بھی تابع عقل بن جائے گا. یہ سکون کی سب سے بڑی کنجی ہے. لوگ بے سکون کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ دل اور عقل میں جنگ چھڑی رہتی ہے. دل کچھ کہتا ہے، عقل کچھ کہتی ہے. اکثر کئی نوجوان آتے ہیں، مولانا کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، دل کرتا ہے شادی کروں، عقل کہتا ہے نہ کرو، خاندان اچھا نہیں ہے، ہاں اور بہت سارے مسائل ہیں، والدین راضی نہیں ہیں. اب جب دل اور عقل کی جنگ ہوتی ہے نا تو بندہ بے سکون ہو جاتا ہے، نہ یہاں کا رہتا ہے نہ وہاں کا رہتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں فوراً عقل کی مان، پھر آہستہ آہستہ یہ دل تیرے عقل کے کنٹرول میں آ جائے گا. اور دل جب عقل کے کنٹرول میں آیا تو بندے کی زندگی میں کیا آ جاتا ہے؟ سکون آ جاتا ہے.